بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات، قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والوں، تم بھی نبی پر ویسے ہی صلوات بھیجو جیسا صلوات بھیجنے کا حق ہے. عزیزوں، یہ صلوات پڑھنے کا حکم اسی اللہ کی طرف سے آیا ہے جس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس نے ہمیں رکوع کرنے کا حکم دیا، جس نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس نے ہمیں حج کرنے کا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم دیا. اسی اللہ نے حکم دیا کہ تم نبی پر صلوات بھیجو. لیکن ایک فرق ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، مگر اس انداز سے حکم نہ دیا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور تم بھی روزہ رکھو، میں بھی حج کرتا ہوں اور تم بھی حج کرو. اس انداز سے نہ نماز کا حکم دیا گیا، نہ سجدے کا حکم دیا گیا، نہ رکوع کا، نہ قیام کا، نہ روزے کا، نہ حج کا. لیکن جب صلوات کا حکم دیا گیا تو اس انداز سے حکم دیا گیا کہ میں بھی صلوات پڑھتا ہوں اور تم بھی صلوات پڑھو. صلوات محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محمد و آل محمد وہ ہیں جن پر ہر وقت اللہ صلوات پڑھتا رہتا ہے اور اللہ ان پر صلوات پڑھتا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان پر صلوات پڑھو. دیکھیے عزیزوں، ہم میں اور اس میں بڑا فرق، اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ ایک ہی وقت میں رازق بھی ہے
اور خالق بھی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس وقت وہ خالق ہے اس وقت رازق نہیں ہے، اور جس وقت رازق ہے اس وقت خالق نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس وقت وہ خلق کرتا ہے اس وقت رزق نہیں دیتا، اور جس وقت رزق دیتا ہے اس وقت خلق نہیں کرتا۔ نہیں عزیزوں، جو اس کی رزاقیت ہے وہی اس کی خلاقیت ہے۔ وہ ایک ہی لمحے میں رازق بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت اللہ کسی کو رزق دے رہا ہے لہذا صلوات نہیں پڑھ رہا ہے، اس وقت اللہ کسی کو خلق کر رہا ہے لہذا نبی پر صلوات نہیں پڑھ رہا ہے، اس وقت کو کسی دوسرے امر میں مصروف ہے لہذا صلوات نہیں پڑھ رہا ہے۔ کہ یہ اس کی شان سے بعید ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات بھی پڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ لیکن عزیزوں، سوائق محرقہ میں صاف صاف موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر بطرا صلوات نہ بھیجو، یعنی تم مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجو بلکہ مجھ پر مکمل صلوات بھیجو۔ کہ یہ ناقص صلوات اور مکمل صلوات کیا ہے؟ کہ ناقص صلوات وہ ہے کہ جو میرے نام پر تمام ہو جائے، اور کامل صلوات وہ ہے کہ جس میں میرے ساتھ ساتھ میری آل کا تذکرہ ہو۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد۔ عزیزوں، یہاں صاحبان فہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، شعراء کرام بھی تشریف فرمائیں، خطبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں مجھ پر بطرا صلوات نہ بھیجو۔ یہ بطرا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ بطرا کیا ہے؟ یہ اسی قوم اور اسی قبیلے اور اسی خاندان کا لفظ ہے جس خاندان کا لفظ ہے ابتر۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس ابتر کا اس صلوات سے تعلق کیا ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے صلوات کا ابتر سے۔ آپ غور فرمانا، اس ابتر کا اس صلوات سے اور صلوات میں آل کو شریک کرنے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ منافقین یا یوں کہا جائے کہ پیغمبر کے مخالفین پیغمبر کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابتر اسے کہا جاتا ہے، ابتر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، ابتر اسے کہا جاتا ہے جس کے پیچھے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو اسے کہتے ہیں ابتر۔ تو لوگ محمد کو ابتر کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے۔ اب اللہ نے محمد کو اولاد کثیر عطا کی ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر بطرا صلوات نہ بھیجو، یعنی تمہاری صلوات مجھ پر تمام نہ ہو جائے۔ پیغمبر چاہتے ہیں قیامت تک جب مجھ پر صلوات ہو تو میرے ساتھ ساتھ میری آل کا ذکر ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد نہیں کہا جا رہا ہے، محمد کو ابتر کہنے والوں کے رخسار پر تماچا لگایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے اور اس مہینے میں ہم لوگ زیادہ طولانی عبادتوں کے عادی بھی نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بہرحال یہاں شعراء بیٹھے ہیں، زبان سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں، خداوند عالم کروٹ جنت نصیب کرے، درجات عالی کرے۔ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کے بڑے زبردست ذاکر تھے اور بہت زبردست مجلسیں پڑھتے تھے، اور زیادہ تر جو ان کے نکتے ہوتے تھے وہ زبان پر مبنی ہوتے تھے، زبان پہ مبنی ہوتے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شعراء اگر ان کا کلام پڑھیں تو ان کے لیے مطلب ان کی تقاریر کے جو مجموعے ہیں ان کو پڑھیں تو ان کے بڑے کام آئیں گے، اس لیے کہ اس کو انہوں نے اکثر مقفع قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور زبان کے نکتے پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت سی بات پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا روزہ رکھو، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا روزہ رکھو، بیٹے نے روزہ رکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا کم عمر تھا، روزہ رکھ لیا باپ کے کہنے سے، لیکن اب صبح تو اس میں جوش تھا، روزے سے رہا، 10 بجے پریشان ہونے لگا، 12 بجے کچھ اور پریشان ہو گیا، لیکن باپ کی نگاہیں بیٹے کے اوپر ہیں، کچھ کھانے نہ پائے، کچھ پینے نہ پائے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے، نماز پڑھوا دی۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ بالکل افطار کا وقت آ پہنچا۔ بہت توجہ آپ حضرات، افطار کا وقت آ پہنچا۔
باپ کی کچھ نظر بچ گئی، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا، ادھر بیٹے کو احساس ہوا کہ باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، افطار سے 10 منٹ پہلے اس نے کچھ کھا لیا۔ توجہ تھا، ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، خدا کی توجہ فرمائیے گا۔ افطار سے 10 منٹ پہلے، بہت غور سے سنیے گا، بڑا قیمتی جملہ علامہ حسن زیدی فرماتے تھے، میں نے کہا افطار سے 10 منٹ پہلے اس نے کچھ کھا لیا۔ کہا باپ کو معلوم ہوا کہ بیٹے نے کچھ کھا لیا، بڑا غصہ آیا، میں نے اتنا اہتمام کیا، روزہ کشائی کا اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا، اتنا پیسہ خرچ کیا، صبح سے میں تاک رہا تھا کہ کچھ کھانے نہ پائے، 10 منٹ پہلے اس نے روزہ کھول لیا۔ دیندار باپ تھا، غصہ آیا، کہا تم نے 10 منٹ پہلے روزہ توڑ دیا، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ 2 گھنٹے کھڑے رہو۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد، ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھا بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ تو ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد، 2 گھنٹے کھڑے، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ تو بہرحال بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی، تو صلوات پڑھی جائے، کس پر صلوات پڑھی جائے؟ کہ جب محمد پر صلوات پڑھی جائے تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر بطرا صلوات نہ بھیجنا، یعنی میرے اوپر ناقص صلوات نہ بھیجنا، مکمل صلوات بھیجنا۔ مکمل صلوات کیا ہے؟ کہ مکمل صلوات یوں ہے کہ جو محمد کے نام پہ تمام نہ ہو، بلکہ اس میں آل کا تذکرہ ہو۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اشارہ دے دیا کہ دیکھو میرے اوپر ناقص صلوات نہ بھیجنا۔ تو ناقص کیا ہے کہ جو محمد پہ تمام ہو جائے، کامل کیا ہے کہ جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو پیغمبر نے پہلے ہی اشارہ دے دیا کہ نہ مجھ پر ناقص صلوات بھیجنا، نہ میرا ناقص کلمہ پڑھنا، نہ ناقص اذان دینا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد، ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آل محمد ہے، اور آل کا تذکرہ صلوات میں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو آیت میں نبی کا ذکر ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کوئی بھی مسجد ہو، نماز پڑھانے کے بعد مولوی صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں اور سب صلوات پڑھتے ہیں، اور جب صلوات پڑھتے ہیں تو خالی پیغمبر تک نہیں رکتے بلکہ آل محمد کہتے ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی یہ آل کا تذکرہ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن مجید میں تو خالی نبی کا ذکر ہے۔ میں نے کہا بھئی نبی کا ذکر تو ہے، لیکن نبی ہی نے فرمایا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ نبی ہی نے فرمایا ہے کہ جب مجھ پر صلوات بھیجو تو میری آل کو میرے ساتھ شریک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت میں تو وضاحت نہیں ہے، لیکن چونکہ معصوم نے فرمایا ہے لہذا محمد کے ساتھ آل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو بھیا جو مسئلہ وہاں ہے وہی مسئلہ یہاں ہے۔ یہاں بھی معصوم ہی نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو فوراً اشہد ان علی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ معصومی نے ارشاد فرمایا تو فوراً ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں عزیزوں، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ۔ یہ ماہ مبارک ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ کس مہینے میں نازل ہوا؟ کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ کہ شب قدر میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ اور اللہ نے قرآن کے نزول کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں سورہ ہجر میں کیا۔ سورہ ہجر میں کس طرح سے تذکرہ ہوا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ صاف کر رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ کیا سنا ہے آپ؟ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حفاظت قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا یا نہیں بنایا؟ کہ جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ تو جبرائیل کون ہے؟ کہ جبرائیل ملک ہے، جبرائیل فرشتے ہیں، جبرائیل امین وحی ہیں، جبرائیل روح الامین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جبرائیل معصوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے
کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ معصوم کو وسیلہ بنایا. تو جب نزول قرآن کے لیے معصوم کو وسیلہ بنایا جائے گا تو پھر حفاظت قرآن کے لیے بھی معصوم ہی کو وسیلہ بنایا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں، اب میں اپنی طرف سے تو کچھ پڑھتا نہیں، لیکن میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ ایک کتاب ایسی ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، اس کے لیے لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں قرآن موجود نہ ہو. اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جو قرآن کے نسخے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں قرآن کا جو نسخہ موجود ہے وہ مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا ہے. یعنی بہت زیادہ رائج ہے مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن. ہمارے جیسوں کی تو ہمت و جرأت ہی نہیں کہ ہم اس پر کوئی تبصرہ کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ رائج اور سب سے زیادہ مقبول جو ترجمہ اردو زبان میں ہے وہ مولانا فرمان علی صاحب کا ہے. اب فرمان علی صاحب کا ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھیے، اس میں حاشیے پر انہوں نے کیا لکھا ہے. سورہ ہجر میں جہاں پر یہ آیت لکھی ہے وہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل. دیکھیں قبلہ، میں بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے حل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے قبلہ آپ نے غور ہی نہیں کیا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور دیکھیں آل محمد کے مسئلے میں ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اس سلسلے میں انہوں نے کیا لکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جا کے دیکھیے گا کہ اس پہ انہوں نے تحریف کے سلسلے میں کیا لکھا ہے. لیکن انہوں نے تحریر کیا ہے کہ زیادہ تر علماء نے ذکر سے مراد قرآن مجید کو لیا کہ ذکر سے مراد ہے قرآن، لیکن اکثر علماء نے ذکر سے مراد ذات پیغمبر کو لیا. کیا سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ذکر سے مراد کیا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذکر سے مراد ذات پیغمبر ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے. آپ کہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ میں خیال عرض کر رہا ہوں. اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات پیغمبر کو اللہ نے ذکر کہا. اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو اب دنیا بتائے کہ پیغمبر کی حفاظت کس نے کی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو حفاظت کون کر رہا ہے؟ کہ حفاظت کر رہے ہیں جناب ابو طالب. حفاظت کر رہے ہیں جناب ابو طالب. غور فرمائیے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. حفاظت کر رہے ہیں جناب ابو طالب اور اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو وہ کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور ابو طالب وہ ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہم ہیں ان کی حفاظت کرنے والے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ذکر کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا. کیا سن رہے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں غور فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ذکر کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا. اور ائمہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ یہاں ذکر سے مراد ذات پیغمبر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مولانا فرمان علی صاحب نے یہاں کے اوپر آیت کا حوالہ بھی دیا ذکرن رسولن کہہ کے کہ یہاں کے اوپر ذکر سے مراد ذات پیغمبر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا وہی لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہ نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا. تو بھیا جو لفظ پیغمبر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے وہ اگر معصومین کے لیے استعمال ہو تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو پریشانی کی کیا بات؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اور عزیزوں جہاں تک ذکر کا تعلق، دیکھیں میں بغیر دلیل کے بغیر پڑھے بات ہی نہیں کرتا، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. آپ پڑھیے اصول کافی کتب اربعہ میں، یعنی 4 کتابوں میں سب سے پہلے اصول کافی کا نام آتا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے علماء استنباط کرتے ہیں. اس کا باب نمبر 108 اس پہ جا کے دیکھیے گا. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میری بات ہو تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصول کافی میں باب نمبر 108 اس کو جا کے پڑھیں. آپ کے 8ویں امام کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا. کس چیز کا تذکرہ کیا؟ سورہ عنکبوت. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی والا سورہ. سورہ عنکبوت شب قدر میں جس کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر ہے. شب قدر میں قرآن مجید کے 3 سوروں کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے. سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے، سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت میں اللہ نے مقصد نماز بیان کیا. کیا بیان ہوا ہے؟
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سمجھ رہے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک نماز جو ہے وہ انسان کو فحش سے اور منکر سے بچانے والی ہے. فحش کا مطلب کیا ہوا؟ عام طور پر جو ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا بے غیرتی سے اور گناہوں سے بچانے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی مقصد نہیں ہے بلکہ نماز با مقصد ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. نماز جو ہے وہ مقصد نہیں ہے بلکہ نماز با مقصد. یہ میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تو نہیں میں نے عرض کیا. نماز جو ہے وہ بھی با مقصد. اس وقت ایک عجیب و غریب عالم ہو گیا ہے. آدمی دنیا کے کرائمز کر رہا ہے، دنیا کے گناہ کر رہا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے صاحب نماز پڑھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو نماز جو ہے وہ با مقصد. نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان فحش سے دور رہے، انسان جو ہے وہ بے غیرتی سے دور رہے. تو اب یہ بے غیرتی جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، ہر وقت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ کسی کی خوشامد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کی بے پردگی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر مبلغین بھی خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر بے حجابی پہ بولیں گے تو فائنانسرز ناراض ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. یہ وہ مسئلہ ہے جس میں سب کے سب خاموش رہتے ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز جو ہے وہ انسان کو فحش سے اور منکر سے دور رکھتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ اکبر ہے. آپ نے کچھ غور کیا؟ جو اللہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اکبر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ اور ہے اور ذکر اللہ کچھ اور ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نماز جو ہے وہ انسان کو فحش سے اور منکر سے دور رکھتی ہے، اور جو ذکر اللہ ہے وہ نماز سے افضل نہیں ہے بلکہ نماز سے اکبر ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذکر اللہ جو ہے وہ نماز سے اکبر ہے. اصول کافی میں ہے کہ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ذکر اللہ الاکبر کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ اکبر کیا ہے؟ تو آپ کے 8ویں امام نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا کہ نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا کہ نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر، یعنی ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر اللہ بھی اہل بیت ہیں اور اکبر بھی اہل بیت ہیں. کیا انتقام لیا اللہ نے کہ دیکھو اکبر بھی انہی کی ذات ہے. تم اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہو یا نہ کہو لیکن اکبر تو کہنا ہی پڑے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی ذکر اللہ ہے اور یہی اکبر ہے. اب ہماری تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا ہر عمل قرآن مجید کی عملی تفسیر تھا. یعنی پیغمبر نے عملی طور پہ نہیں، پریکٹیکلی سمجھایا کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے. اب یہ جو امام حسین رسول اللہ کی پشت پہ آ گئے اور پیغمبر اسلام سجدے میں طول دے رہے ہیں، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کیا سن رہے ہیں؟ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز ہے اور جو پشت پہ آ گیا ہے یہ ذکر اللہ اکبر ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جو پشت پہ آ گیا ہے ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا. تو یہ جشن آل محمد کے عنوان سے ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، بات کو تمام کر دوں کہ سرکار سبت اکبر مسجد میں تشریف لائے، پیغمبر اسلام عرشہ منبر پر تشریف فرما، اور امام حسن مسجد میں تشریف لائے. جب امام حسن مسجد میں تشریف لائے پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی، کہا میرے لال میرے قریب آ جاؤ. امام حسن کچھ قریب آئے، کہا اور قریب آ جاؤ. کچھ اور قریب آئے، کچھ اور قریب آ جاؤ. کچھ اور قریب آئے. جب بالکل قریب آ گئے تو کہا اور قریب آ جاؤ. انہوں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا میرے لال اور قریب آ جاؤ. امام حسن نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا میرے لال اور قریب آ جاؤ. یہ خالی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، کہا اور قریب آ جاؤ. امام حسن نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا میرے لال اور قریب آ جاؤ.
امام حسن نے عرش منبر پر قدم رکھا، کہا اور قریب آ جاؤ، رسول کے دوش پر قدم رکھا۔ اب رسول اللہ نے سہارا دے کر اپنے نواسے کو اپنے دوش پر اس طرح بٹھایا کہ ایک پیر ایک جانب، دوسرا پیر دوسری جانب۔ اب بچہ رسول کے کندھوں کے اوپر ہے، رسول اللہ نے امام حسن کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ کیا سمجھا؟ اب امام حسن کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، گویا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر صراط مستقیم حاصل کرنا ہے تو انہی پیروں کو دیکھتے رہنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد، انہی پیروں کو دیکھتے رہنا، یہی تمہیں صراط مستقیم تک لے جانے والے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں۔ اب عزیزوں آپ کو کچھ منظر یاد آیا؟ امام حسن آئے تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لال اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ جب رسول اللہ معراج میں گئے، ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ اب اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پر جل جائیں۔ اب پیغمبر آگے بڑھے، ادھر سے آواز آ رہی ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ تو وہ رسالت کی معراج ہو رہی تھی، یہ امامت کی معراج ہو رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ لیکن نہیں قبلہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، بس ایک جملہ اور سنیے اور میں اپنی تقریر کو تمام کر دوں کہ آواز وہاں بھی آ رہی تھی اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، آواز یہاں بھی آ رہی تھی اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، لیکن ہے کیا کہ وہاں آواز تو آ رہی تھی، رسول اللہ آگے بڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، لیکن کس کے لہجے میں آواز آ رہی تھی؟ کیا سننا یہاں؟ جب رسالت کو معراج ہو رہی تھی تو کس کے لہجے میں آواز آ رہی تھی؟ کہ امامت کے لہجے میں آواز آ رہی تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ امامت کے لہجے میں آواز آ رہی تھی، لہذا رسالت نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کل جب میں آگے بڑھ رہا تھا یعنی رسالت کے لیے امامت کہہ رہی تھی اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، مسجد میں امامت کے لیے رسالت کہہ رہی ہے اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ بس حضرات، میں نے اپنی تقریر کو تمام کیا، بارگاہ معصومین میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے، تہنیت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک باواد بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔